بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75 75، یہ اور اس سے اگلی سورہ دہر، یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں، پارٹنرز ہیں، پیئرز ہیں۔ اس میں دونوں صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب انذار عام ہو رہا تھا، یعنی لوگوں کو جنرلی وارن کیا جا رہا تھا۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ نے قیامت کے آنے کے بارے میں ہمارے اندر انٹرنل ایویڈنس کو پیش کر کے اس سے خبردار کیا ہے۔ ہماری جو انٹرنل ایویڈنس ہے، ہمارے نفس کے اندر دو پہلو ہیں۔ ایک ہے اچھے اور برے، صحیح اور غلط میں ڈسٹنگوش کرنے کی صلاحیت۔ انسانوں کے اندر اللہ نے ایک موریلٹی رکھی ہے جس کے نتیجے میں انسان جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور ایک اور اسی کا پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ضمیر ہے جو جب ہم برائی کرتے ہیں تو وہ ہم کو ٹوکتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، روکتا ہے۔ سورہ قیامہ میں یہ دوسری بات ہے، یعنی یہ ضمیر، کانشنس، اس کی گواہی دی گئی ہے۔ اور اگلی سورہ دہر میں انسان کے اندر رائٹ اینڈ رانگ میں ڈسٹنگوش کرنے کی صلاحیت کو اللہ نے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نہیں، لا نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ آپ اس کا ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نہیں قسم کھاتا قیامت کے دن کی، مگر یہ ترجمہ غلط ہوگا، اس لیے کہ یہاں لا کے بعد ایک کوما ہے، یعنی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی نہیں کے بعد ایک بیان، ایک مینشن آبویس سمجھ کر، امپلائڈ سمجھ کر اومٹ کر دیا گیا ہے۔ یعنی نہیں، یہ لوگ کہ جو انکار کر رہے ہیں، قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو ٹال رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ they have got nothing to offer۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قسم کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں بھی قسمیں کھائی ہیں، ان کا فائدہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والی جو بات بیان ہو رہی ہے، جو کلیم کیا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کی دلیل قسم میں بیان کر دی جائے۔ ابھی میں اگلی آیت میں اس کو مزید واضح کروں گا، لیکن اس پہلی آیت میں ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن کے جو اصل میں ثابت کرنا ہے، جس کے کیس کو پلیڈ کرنا ہے، اسی کو اس کی دلیل کے طور پر بیان کر دیا گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی میں دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں قیامت کے دن کو، کس کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے۔ بعض اوقات بعض چیزیں اپنے وجود میں اتنی آبویس ہوتی ہیں کہ ان کے لیے دلیل وہ خود ہوتی ہیں۔ یہاں کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کا ڈیزائن، ہم انسانوں کی زندگی، اس کائنات کا اللہ کے ہاں سے جو نظام بن کر آیا ہے، اس میں ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ گویا کہ قیامت خود اپنے آنے پر دلیل ہے۔ یہ باتیں جو کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو ٹال رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اس کی کوئی بیسس نہیں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس سے ملامت گر کی، ملامت کرنے والے نفس کی، وہی جس کو میں نے کہا کانشنس. ہمارے اندر، ہمارے وجود میں یہ ایک احساس رکھ دیا گیا ہے جو جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو ٹوکتا ہے. عجیب چیز ہے، آپ کو جینے نہیں دیتا. آپ کوئی گھٹیا حرکت کریں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی ڈانٹے نہ ڈانٹے، اندر سے ایک بزرگ ڈانٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کیا گھٹیا حرکت کر کے آئے. شرم آنی چاہیے. یہ انسان کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں انسان کے ضمیر کو. آگے یہ نہیں بتایا کس کے لیے. قرآن میں یہ بھی ایک اور سٹائل ہے کہ بعض اوقات جس بات کے لیے دلیل پیش کی جا رہی ہے اس بات کو بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ بات تو آبویس ہے. اور یہاں تو خیر اس کی آبویس ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ پہلے آ چکی ہے. یعنی یہ ملامت کرنے والا نفس، یہ ضمیر اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت آنے والی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کا یہ نفس یہ بتا رہا ہے کہ جس نے ہم کو بنایا ہے، جو ہمارا ڈیزائنر ہے، وہ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی میں فرق کرتا ہے. اس نے اس فرق اور امتیاز کے احساس کو ہمارے اندر اتنا کوٹ کوٹ کر رکھ دیا ہے، بھر دیا ہے کہ ہم خود اس کو محسوس کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضمیر جن باتوں پر ملامت کرتا ہے وہ باتیں دنیا میں ہوتی ہیں. دنیا میں بہت سی ایسی غلط، گھٹیا، ظالمانہ، بیکار، قابل مذمت چیزیں ہوتی ہیں جن پر کہ انسان کا ضمیر کوڑتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے ہر انسان کو یہ ضمیر دیا ہو، وہ خود اس برائی، اس ظلم، اس زیادتی سے بالکل بے پرواہ ہو کہ جو دنیا میں ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ بے پرواہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے یہ ضمیر ہمیں دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو برائی سے روکیں، ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں، اور ہم یہ جانیں، ہمیں اس بات پر اطمینان ہو، ہم کنونسڈ ہوں کہ یہ زندگی ایسے ہی نہیں رہے گی. دنیا اسی طرح سے نہیں چلتی رہے گی کہ لوگ مزے کریں، عیاشی کریں، ظلم کریں، زیادتی کریں، کچھ لوگ مریں، پسیں، لوگوں کے ظلم کو سہیں اور بس سارے قبرستان میں جا کے دفن ہو جائیں گے. کوئی ایک قبرستان میں، کوئی دوسرے قبرستان میں، بس اللہ اللہ خیر سے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک دن لازماً آئے گا کہ جب انسان کے اندر کا یہ ضمیر، اس کی یہ آواز نمایاں ہو کر سامنے آئے گی اور اللہ کی وہ بڑی عدالت لگے گی، جس بڑی عدالت کی ایک چھوٹی عدالت کی شکل میں یہ ضمیر ہمارے اندر موجود ہے. یہ ضمیر اصل میں ایک کورٹ کا فیصلہ کرتا ہے، ایک قاضی کا ورڈکٹ سناتا ہے. اور وہ بڑا قاضی کہ جس نے ہم سب کو یہ ضمیر دیا ہے، ضمیر کی آواز دی ہے، وہ ایک دن لائے گا کہ جب وہ تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا اور فیصلہ کرے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں اس نفس سے ملامت گر کو، اس ملامت کرنے والے، ٹوکنے والے، کنڈیم کرنے والے ضمیر کو، کہ قیامت آ کے رہے گی. قیامت کا مذاق اڑانے والے ایک دن خود مذاق بن جائیں گے. ان کی ان باتوں کی پرواہ نہ کرو، اس سے متاثر نہ ہو. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یعنی ظاہر ہے کہ انٹلیکچول آرگومنٹس کی بنیاد پر تو آدمی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ قیامت نہیں ہو سکتی، ہونی چاہیے، اس کا ہونا لازم ہے، اس کے بغیر یہ دنیا بیکار ہے، اس کے بغیر خدا تعالیٰ سمجھ میں نہیں آتے، اس کو مانا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ تو بڑی واضح بات ہے. لیکن لوگ جب اس بات سے بے بس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا ہمارا خیال ہے یہ ہونی چاہیے، ویسے ہو کیسے سکتی ہے؟ بھلا کیسے ممکن ہے کہ بندہ مر جائے، گل سڑ کے ہڈیاں ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، قبرستان میں جا کے تم قبریں کھود کے دیکھو کچھ بھی نہیں بچا ہے، اور تم کہتے ہو دوبارہ اٹھ جائیں گے. سو یہ ایک اور آرگومنٹ لوگ پیش کرتے ہیں کہ
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ فزیکلی پاسبل؟ فرمایا ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما، کیا اس انسان نے یہ سمجھا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ انسان جنرل ہے، لیکن خاص طور پر اس زمانے کے انسان جو مذاق اڑا رہے تھے، جو انکار کر رہے تھے، ان کی طرف ریفر کر کے کہا گیا کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو یہ کریں گے ایسے کہ ہم قادر ہوں گے کہ اس کے پور پور درست کر دیں، اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ جیسا وہ اب ہے ویسا ہی دوبارہ اٹھا کھڑا کریں۔ اس میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ہم اس کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اور دلائل بھی فراہم کیے اور یہ بتایا کہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہر سال اس کے سامنے زمین خشک مردہ پڑی ہوتی ہے، اور ہم بارش کے ذریعے سے اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، ہریالی کر دیتے ہیں۔ جو اللہ ہر سال ہر سیزن میں تمہیں اپنی اس شان کا، قدرت کا مظاہرہ کرا رہا ہے، اس کے لیے اس میں کیا مسئلہ ہوگا کہ ایک مرتبہ تم سب مر کے دوبارہ اٹھ جاؤ، تمہاری فصلیں بھی دوبارہ اٹھ جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو۔ فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، جیسے ہے نا لا نہیں کے لیے، اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے کلا ہرگز نہیں، اسی طرح سے ایک بڑا اہم چھوٹا سا لفظ ہے بل، بلکہ۔ ہم بھی جب بولیں گے اب کوئی جملہ تو کبھی جملہ بلکہ سے نہیں شروع کریں گے، بلکہ تو درمیان کی چیز ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ قرآن اس کو استعمال کرتا ہے شروع میں ایسے کہ اس سے پہلے کی ایک بات جو آبویس ہوتی ہے اس کو وہ omit کر دیتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں بر بنائے قرینہ حذف ہو گیا، یعنی اس کے آبویس ہونے کی وجہ سے اس کو omit کر دیا، امپلائڈ مان لیا گیا۔ یعنی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قیامت نہیں ہونی چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے خیال میں قیامت ہو نہیں سکتی، نہیں، بلکہ سمجھا؟ تو یہ پیچھے یہ باتیں امپلائڈ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے خیال میں قیامت ہونا ایک بالکل بیکار، ایک بہت ہی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے خیال میں اللہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے نافرمانی کرے، شرارت کرے، یعنی ضمیر موجود ہے، ضمیر ملامت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی چاہتا ہے کہ شرارت کرے، یفجرا، نافرمانی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرارت اور نافرمانی میں اللہ نے اس دنیا کی آزمائش کو آزمائش بنانے کے لیے اٹریکشن رکھ دی، اس میں ایکسائٹمنٹ ہے، اس کو کر کے آدمی کو ایک لذت ملتی ہے، آدمی اس کو انجوائے کرتا ہے، ایک تھرل ملتی ہے اس کو، تو آدمی کہتا ہے کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، چھوڑو پرے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ من مانی کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ عیاشی کرے، اور اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ضمیر کی بات جو کچھ بھی ہے جسٹ اگنور اٹ، اور کوئی قیامت ویامت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اتنا احمق اور بیوقوف ہے کہ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قیامت نہیں ہونی چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ ایک اور دنیا نہیں بنا سکتا، نہیں، بلکہ یہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے سامنے نافرمانی شرارت کرے، یعنی اس کی خواہشات ہیں کہ جو اس کو روکتی ہیں۔ سچی بات ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، دین مذہب آپ کو جن حقائق کی طرف بلا رہا ہے وہ حقائق نظر نہیں آ رہے، جو نظر آ رہا ہے وہ دنیا ہے، اور دنیا کے مزے ہیں، اور دنیا میں عیاشی کے امکانات ہیں۔ مذہب دین آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ کو کہتا ہے آپ ڈسپلن رہیں، آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں، آسانیاں، اطمینان اور انجوائے کرنے کی چیزوں کو وہ روکتا نہیں ہے، لیکن بعض ان چیزوں کو روکتا ہے کہ جو گھٹیا ہیں، جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں، لیکن انسان کے اندر کی شرارت، اس کی نافرمانی کا رجحان،
اس کے عیش کرنے کا میلان وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ یہ سب کرے، چنانچہ وہ آخرت کا انکار کرتا ہے اور وہ اپنے ضمیر کے ہوتے ہوئے بھی شرارت کرتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، تو وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یعنی ایک اور پینترا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا ہمارے خیال میں آنی چاہیے، کب آئے گی؟ ہاں مذاق اڑایا، جب تم بتا نہیں سکتے کہ کب آئے گی تو پھر نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو انکار کرنے والوں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں جو اپرچونٹیز ان کو حاصل ہیں ان کو پوری طرح سے اویل کرنے کے لیے وہ پھر سامنے ضمیر کی آواز کو، قیامت کی دعوت کو، ان سب کو وہ ٹالتے اور ٹھکراتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں اور فضول قسم کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ یہ کرتا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، لیکن جب وہ دن آ جائے گا کہ جب آنکھیں بالکل پتھرا جائیں گی، یعنی یہ اس قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ کے جو انکار کر رہے ہیں اصل میں ان کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہوتی ہے، نان سیریسنس۔ آدمی جس چیز کے بارے میں نان سیریس ہوتا ہے وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اس پر غور ہی نہیں کرتا، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ وجہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آدمی جب زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو مذہب کی طرف آتا ہے۔ اس کو یہ ہے کہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ایز obvious as that۔ بندہ کہتا ہے اب میرے پاس دن کتنے ہیں۔ جب آدمی نوجوان ہوتا ہے اس کے اندر ایک امنگ، ایک جذبہ، ایک طاقت، ایک انرجی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد آدمی جب تھوڑا سا اس کے پیٹھ میں درد، سر میں درد، آنکھ ذرا دیکھنے میں تھوڑی سی دھندلانے لگتی ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، دائیں بائیں سے خبریں آتی ہیں فلاں فوت ہو گئے، ان کو فلاں ہو گیا، بندہ کہتا ہے لیٹس بی سیریس۔ تو اصل میں ساری گیم ہی نان سیریسنس اور نان سیریسنس کی ہے۔ تو آدمی جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے اور اس لیے مذاق اڑاتا ہے، ٹالتا ہے، اگنور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات پھر قیامت کا منظر کھینچتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ عین ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بات سنجیدہ کرے کہ دیکھو آج تو مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جب وہ دن آئے گا کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، وخسف القمر، اور یہ چاند ماند پڑ جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یہ ملا دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ میں بھاگ کر کہاں جاؤں، یعنی اب میرے لیے کدھر جانے کا موقع ہے، کوئی جگہ ہے کہ جہاں جاؤں میں اپنے آپ کو چھپا لوں اور اس سارے پروسیس سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ کلا لا وزر، کہا جائے گا کہ نہیں، کوئی جانے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، تمہارے رب ہی کی طرف آج تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، ٹھہرنا ہوگا، یعنی اسی کی طرف تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ینبأ الانسان، بتا دیا جائے گا انسان کو، یومئذ، اس دن، بما قدم و اخر، اس کو کہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی اس دن انسان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ تم نے اپنی آئندہ آگے کی زندگی کے لیے کیا انویسٹمنٹ کی، کیا بندوبست کیا، اور اسے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا تم پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو جس کی خاطر تم نے زندگی کو برباد کیا، یعنی وہ زندگی، اس کے ارمان، اس کے پلانز، اس کے عیش، اس کے ایسٹس، اس کے بارے میں تمہارے منصوبے، تمہاری خواہشات وہ پیچھے جا چکے ہیں، they've all gone، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، اور یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ تم آگے کیا لے کے آئے ہو۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ پھر بل آ گیا، یعنی بلکہ یہ انسان علی نفسہ بصیرہ، یہ خود اپنے آپ پر گواہ ہے، خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جانتا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے،
وہ اسے جھٹلا نہیں سکتا، نہیں، بلکہ انسان تو سچی بات یہ ہے کہ خود اپنے اوپر گواہ ہے، خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ولو القا معذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی معذرتیں پیش کرے، وہ کتنے ہی بہانے ایکسکیوزز پیش کرے، انسان عین اس وقت کہ جب وہ کوئی بہانہ بنا رہا ہوتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے خود سے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، بلکہ سچی بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ معاف کرے، کچھ تازہ تازہ جھوٹ بول کے آپ ذرا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو آپ کا منہ جو ہے وہ فٹے منہ بنا ہوا، بالکل اس کے اندر جو ہے نا تمام شرافت رونق ختم ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ایسا نہیں ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان دھوکے میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کنفیوزڈ ہے، نہیں، بلکہ انسان اپنے نفس سے خود واقف ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس پہ گواہ ہے، ولو القا معذیرہ، چاہے وہ کتنے بہانے، کتنی معذرتیں، کتنے ایکسکیوزز کیوں نہ پیش کرے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو روک دیا، جس کو کہتے ہیں نا جملہ معترضہ، پیرنتھیٹیکل ایکسپریشن، کہ آپ ایک بات کرتے کرتے درمیان میں روکتے ہیں ذرا دیر کے لیے اور پھر اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ کہیں کہ مجھے کراچی جانا ہے، اس کی جگہ بولے مجھے اللہ نے اگر چاہا تو کراچی جانا ہے۔ اب یہ درمیان میں آپ نے جملے کو روک کر ایک چیز ایڈ کر دی، اللہ کے فیصلے کو شامل کرنے کی غرض سے، اپنا اللہ پر ایمان کا اظہار کرنے کی غرض سے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ ساری بات تو قیامت ہی کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن درمیان میں اللہ کے اس بندے کو خطاب کیا کہ جو قیامت کی زوردار انویٹیشن دے رہے تھے، زوردار منادی دے رہے تھے، اور وہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ لوگوں پر بات واضح کرنا چاہتے تھے، اور اس واضح کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک بے چینی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ حقیقت سب لوگوں پر واضح ہو جائے، بہت کلیئر ہو جائے، زیادہ سے زیادہ بات ان تک پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تو قرآن مجید کو پڑھنے میں جلدی کرتے، ایک بے چینی، یہ بے چینی ایک اچھی بے چینی، اچھی چیز کے لیے بھی آدمی ذرا ہوتا ہے نا جلدی مل جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے آپ کے اوپر، یہ قرآن ہی تو ہے کہ جو لوگوں کو کنونس کرے گا، یہ قرآن ہی تو ہے کہ جو لوگوں کو متاثر کرے گا، اس لیے کہ قرآن ہی کے ذریعے سے آپ نے دعوت دی، اور آپ کو یہی کہا گیا کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، خبردار کرنا ہے، یاد دہانی کرانی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ میرے یہاں یہ مضمون بڑا گھسا پٹا ہے، لیکن مجبوری ہے میری کہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اللہ نے یہی حکم دیا ہے قرآن بیان کیا جائے، کچھ اور نہ بیان کیا جائے، قرآن لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پیورسٹ آف دا پیور ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ باقی سب باتوں میں غلطی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، یہاں تو خدا کا وہ کلام براہ راست ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہے، تاکہ ان کو یہ بات یاد کرائی جائے کہ انہیں ایک دن اپنے مالک کو جواب دینا۔ تو یہ کلام تھا کہ جس کا آپ کو انتظار رہتا تھا، اسی کلام سے آپ کو بھی اطمینان ملتا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کر آپ کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوتا، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حوصلے کے بعد آپ لوگوں کو فیس کرتے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی زیادتیاں، لوگ ہر طرح کے ٹارچر کرنے کے طریقے اختیار کرتے، یہ قرآن آپ کے لیے ایک ریلیف بن کر آتا۔ تو چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تو اس کو جلدی جلدی پڑھتے۔ فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل بہ، آپ اس کو یعنی قرآن کو
جلدی حاصل کرنے کے لیے زبان کو نہ چلائیے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو پڑھتے، ذرا تیزی سے پڑھتے تاکہ وہ اور تیزی سے آئے، اور زیادہ آئے. تو فرمایا کہ آپ اپنی زبان نہ ہلائیے اس قرآن کے ذریعے سے کہ آپ کو یہ جلدی مل جائے. انا علینا جمعہ و قرآن، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں اور ہم اس کو سنائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ایسے ہی اترے گا، اس قرآن کے اترنے میں تیزی نہیں ہوگی، اس کے اترنے کی ایک ترتیب ہے، یہ اسی ترتیب سے اترے گا. مگر آپ کیوں ورڈ ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اس وقت اس پڑھنے کی، اس قرات کی پیروی کریں. یہ اصل میں کیا بات ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کے جو آپ کے اوپر ابھی جستہ جستہ گریجولی مختلف پیسیجز کی صورت میں آ رہا ہے، یہ ہم جمع کر دیں گے، ہم جمع کر دیں گے، اللہ نے فرمایا. اور پھر جمع ہی نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ ہم اس کو پڑھیں گے. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے گا، آپ اس کو فالو کیجیے گا. یہ قرآن کا ایک بیان تھا کہ جو بالکل آغاز میں سورہ قیامہ میں، جو ابتدائی صورتوں میں سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ قرآن مجید کی کمپائلیشن اور قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن کی حفاظت، یہ سب اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ کے کاموں میں سے، ان میں سے کوئی کام نہیں ہے، آپ نے تو قرآن کو بس پڑھ کر سنانا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں، مدنی دور میں ان جنرل اور خاص طور پر آخری رمضان میں ایک عرضۂ اخیرہ جس کو کہتے ہیں وہ ہوا. یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے قرآن پڑھا اور آپ نے ان کے پیچھے قرآن پڑھا، بالکل اسی آیت میں جو بات کہی گئی تھی اس کے مطابق. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھیں قرآن تو آپ اس کی پیروی کریں. اس سے پہلے کہا گیا کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. یعنی آج قرآن ایسے اتر رہا ہے کہ پہلی ظاہر ہے مکی صورتیں آیات ہیں، پھر مدنی ہیں، لیکن یہ اس طرح جمع نہیں ہوگا. ہم اس کو جمع کریں گے اور پھر ہم اس کو پڑھ کر سنائیں گے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے قرآن سنا اور آپ نے پڑھا، انہوں نے سنا. یہ عمل 2 مرتبہ ہوا. اور ایک بیان کے مطابق صحابہ کرام میں سے بعض لوگ بھی آپ کے ساتھ اس میں شامل تھے. یہی واحد قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں ہے. یہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ نے محفوظ کر لیا. یہ قرآن ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اب بین ہی ویسے ہی ہے جیسے کہ اس آخری دور میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پڑھا گیا اور آپ نے اس کو سنا. پہلے بھی یہ ایسا ہی تھا، سوائے چند کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسی آیات ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وقتی فیصلہ کیا، لیکن اللہ نے اس کے بعد بالکل آخری دور میں اس بات کا اہتمام کر لیا کہ یہ قرآن اپنی اس صورت میں بیان کر دیا جائے کہ جو اللہ کے ہاں طے شدہ صورت ہے. چنانچہ اس کے علاوہ اب کہیں آپ کو کوئی قرآن لکھا ہوا ملے، کسی نے کوئی اور چیز بیان کی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہے کہ جو قرات عامہ ہے، یہ وہ قرات ہے کہ جو اب تمام مسلمانوں میں رائج ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں چند شمالی افریقہ کے ممالک میں ایک اور قرات جو اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ رائج ہو گئی، کچھ اپنے حالات کی وجہ سے کچھ صورتحال ایسی ہو گئی، لیکن وہاں بھی یہ قرات بھی پوری طرح موجود ہے. یعنی یہ واحد قرات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو آرگنائز کر کے، اس کی موجودہ شکل میں کمپائل کر کے، اس کو پڑھ کے سنا کے آپ نے امت کو دیا اور پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے.
چنانچہ ہمارے ہاں یہ بات کہ یہ حضرت حفصہ کے ہاں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی جہاں سے لوگوں نے پھر لیا، یا یہ کہ حضرت عثمان نے لوگوں کو انوالو کر کے تو ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی یہ صورت ادھر نہ آ جائے اور یہ آیت ادھر نہ آ جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس قدر رسپانسبل طریقہ خدا تعالیٰ نے اختیار نہیں کیا کہ انسانوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے اور وہ آپس میں ڈسکس کر کے اس کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور اس حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں حضور کو بتا دیا جب آپ کے اندر اس کے بارے میں کچھ بے چینی ہوئی کہ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس کو آخر کیسے میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں اور میں لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو آپ کو ان 4 آیات میں تسلی کے مضمون کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کو جمع کریں گے، ہم ہی اس کو پڑھ کر سنائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھیں، جب ہم اس کی تلاوت کریں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ بھی اس کی قرأت کی پیروی کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنے۔ یہ قرآن نے گویا کہ یہ بتایا کہ قرآن کے اندر اگر کچھ ایسے پیسیجز آئیں گے کہ جن میں وضاحت کی ضرورت ہوگی تو قرآن ان کی وضاحت بھی کر دے گا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی اور اس کے بعد آخر میں کچھ اس طرح کے الفاظ بیان کرتا ہے کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح سے اللہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، یعنی اسی وعدے کو اللہ تعالیٰ وہاں پیش کرتا ہے کہ دیکھو جیسے میں نے وعدہ کیا تھا ایسے ہی میں تمہارے لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ تمہیں جو میری بات میں کہیں کوئی سمجھنے میں کچھ مشکل ہوئی، میں نے اس کو بیان کر دیا۔ یہ ہے وہ جس کو میں نے کہا جملہ معترضہ، یہ اصل بات، یعنی قیامت کی دعوت، قیامت کے دلائل، قیامت کے بارے میں لوگوں کے رویے کے بارے میں تبصرے کے درمیان میں ایک بات بیان کر دی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل جائے اور آپ قرآن کے ذریعے سے جس طرح سے لوگوں کو وارن کر رہے تھے اس میں جو آپ کو ایک بے چینی ہو رہی تھی وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ اب جملہ معترضہ ختم ہوا، میں اللہ نے چاہا تو کراچی جاؤں گا تو اب کراچی آ گئے، یہ درمیان کا جملے کی جو ایک معترضہ بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ میں نے بتایا تھا 3 چیزیں، ایک لا، ایک بل اور ایک کلا۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی یہاں بھی اب ظاہر ہے کسی چیز کی نفی کی گئی ہے، اور آگے آ گیا بل، بلکہ اس میں بھی کوئی چیز امپلائڈ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی بات یوں کہی گئی کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ تم قیامت کا انکار نہیں کر سکتے، تم ہرگز اس کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ اصل بات یہ ہے تحبون العاجلہ، تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو۔ عاجلہ یہ دنیا کا ایک اور نام ہے، جیسے یہ آپ کی جو دنیا ہے، یہ دنیا، اس کو دنیا کیوں کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے اور آخرت دور ہے، اسی طرح سے دنیا کا ایک اور نام ہے العاجلہ، یہ اجرت سے ہے۔ اس میں جو مفہوم موجود ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ فوراً مل جاتا ہے، دنیا فوراً مل جانے والی چیز ہے، اور آخرت تاخیر سے ملنے والی چیز ہے۔ دنیا کیش ہے، آخرت کریڈٹ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس وقت سامنے موجود ہے، اور آخرت کی سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آخرت بعد میں ملنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت سمجھ میں نہیں آتی، ایسا نہیں ہے کہ آخرت کے دلائل کوئی ہے ہی نہیں، اٹ میکس نو سینس، ایبسرڈ بات ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے تحبون العاجلہ، تم اس فوراً جلدی مل جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہو۔ یعنی یہ بتا دیا کہ آخرت
وہ اگنور کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے لوگ اپنے پاس اس کے انکار کی کوئی دلیل نہیں رکھتے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے ان کے پاس، سوائے اس کے کہ دنیا ان کو فوراً ملتی ہے، اس لیے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو چاہتے ہیں۔ تو تم فوراً مل جانے والی اس دنیا سے محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی وہ جو بعد میں آنے والی ہے، جو دیر سے آنے والی ہے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو سارا قصہ یہ ہے کہ چونکہ وہ نظر نہیں آ رہی اور چونکہ وہ بعد میں آئے گی، بھائی جب دیکھا نہیں ہے تو کیا گارنٹی آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ تو نظر آ رہی ہے نا بھائی، یہ تو کیش ہے، موجود ہے، اس کو تو اویل کرو۔ پتہ نہیں آتی ہے نہیں آتی، آئے گی وہ دیکھ لیں گے، کوئی ہمارے بھی تو سفارشی ہوں گے۔ تو وہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی شفاعت، کوئی سفارش، کوئی اپنے بت بنا لیتے ہیں، کچھ بزرگوں کو پوجنے لگتے ہیں، کچھ ہی اپنے اندر اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر لیں گے تو دنیا بھی ٹھیک ہوگی، آخرت بھی ٹھیک ہوگی، بیسٹ آف بوتھ ورلڈز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم اس فوراً مل جانے والی دنیا کو پسند کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم ٹالتے ہو، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، مگر یہ جان لو کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، وہ دن آ کے رہے گا، اور جب وہ آئے گا تو وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے کہ جو فریش ہوں گے، تر و تازہ، یعنی وہ اپنی دنیا کی پرفارمنس کے نتیجے میں، اپنے نتیجے، اپنے رزلٹ کے ملنے کی توقع میں ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہ دیکھنے سے مراد یہاں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ وہ نظر آ رہا ہوگا، اس کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ بھی ممکن ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی آخرت میں جنت میں ہوگا، لیکن یہاں جو زیادہ صحیح تر مضمون لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی رحمت کے منتظر ہوں گے، یعنی ان کو اپنے دنیا میں صحیح پرفارمنس کے بعد جب آخرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہوا وہ دیکھیں گے تو ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ خوش ہوں گے اور اپنے رب کے رحمت کے انتظار میں ہوں گے۔ اس کے برعکس وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اتنے ہی چہرے ہوں گے اس دن کہ جو بالکل مرجھائے ہوئے ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے، یعنی انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ان کا نتیجہ ناکامی کا نتیجہ ہوگا۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے، جان رہے ہوں گے کہ اب ان کے اوپر وہ آفت آنے والی ہے، ٹوٹنے والی آنے والی ہے کہ جو ان کی کمر توڑ دے گی، اب ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اب ان کے اوپر جو مصیبت آنے والی ہے وہ ناقابل برداشت ہوگی، اس سے ان کے اوپر ایک مایوسی طاری ہوگی، ان کے چہرے کے اوپر ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو ٹالتے ہو، نظر انداز کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، یہ نہیں جانتے کہ جب وہ آ جائے گی تو کتنے چہرے ہوں گے کہ جو روشن ہوں گے اور کتنے چہرے ہوں گے کہ جو اترے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب ان کے اوپر جو مشکل مصیبت آنے والی ہے وہ اب جائے گی نہیں۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، پھر کلا آ گیا، یعنی تم اس کو ٹالتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ بہت دور ہے، نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں، جب وہ جان ہنسلی میں آ پھنسے گی، یعنی تم اصل میں اس لیے آخرت کو ٹالتے ہو نا کہ تمہیں آخرت دور نظر آ رہی ہے، لیکن تم اس چیز کو بھی بھول گئے ہو کہ تمہارے سامنے تو موت بھی، یعنی وہ موت کے جس کو تم آئے دن سنتے رہتے ہو، دائیں بائیں تمہیں خبریں پہنچتی رہتی ہیں، تو یہ تو تم کو آ کے رہے۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، یہ تو ان کے سامنے خود کھڑی ہوئی ہے،
اذا بلغت التراقیہ، جب جان ہنسلی میں پھنس جائے گی، یعنی یہ ساری انرجی، ساری بات چیت، ساری پلاننگ، ساری تگ و دو، یہ سب ختم ہو جائے گی اور جان آ کے پھنس جائے گی. وظن انہ الفراق، اور وہ شخص جان لے گا کہ اس کی جدائی کا وقت آ گیا. یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے. انسان کی جب موت آتی ہے تو موت سے پہلے وہ مر چکا ہوتا ہے. کون سی والی؟ سوری وقیلا من را، اور کہا جائے گا کہ کون ہے کہ جو جھاڑ پھونک کرے. یعنی اس موقع پر جب ظاہر ہے کہ ایک ڈیسپریٹ صورتحال ہوتی ہے کہ آدمی موت کے قریب ہوتا ہے، تو اس موقع پر ظاہر ہے لوگ علاج معالجے کے لیے اپنی پیش کرتے ہیں، مشورے پیش کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ کوئی لے آؤ کسی کو علاج کرانے کے لیے. اس میں جو بات کہی گئی وہ قیلا، اور کہا جائے گا، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ کون کہے گا. آوازیں یہ بھی لگ رہی ہوں گی کہ بھائی اس شخص کو، اس کو بچانے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی ہے علاج کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق، یہاں یہ سب شور مچ رہا ہوگا اور دوسری جانب وہ جانتا ہوگا کہ اس کے جانے کا وقت آ گیا، اس کی جدائی کا وقت آ گیا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موت سے پہلے اس کو اپنی موت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت بس وہ بے بسی سے اپنے وقت کا انتظار کرتا ہے. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی، یعنی اس کی کمزوری، اس کی بے بسی کا یہ عالم ہوگا کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، اور اس کو یہ کہا جائے گا کہ اب تیرے رب ہی کی طرف جانے کا دن ہے. یعنی اب وہ جو دن ہے، اس دن اب تجھے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کہیں اور جانے کا امکان نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان لوگوں کو کہ جو اس دنیا کی زندگی کے امیجیٹ فائدے سامنے دیکھ کر اپنے آپ کو آخرت سے بالکل دور کرنے والے، اس کو اگنور کرنے والے ہیں، انہیں ایک زوردار دعوت دی ہے کہ حقیقت پسند، ریئلسٹک ہو جاؤ، اور یہ جان لو کہ یہ وقت وہ وقت قریب ہے کہ جس میں تمہیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جس دنیا کی خاطر تم اپنی ہمیشہ کی آخرت کو داؤ پہ لگائے ہوئے. فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی، یعنی اب یہ اس انسان کی تصویر کشی ہے کہ جس نے آخرت کی دعوت کو نظر انداز کیا اور اپنی زندگی کو بے پرواہی کے ساتھ گزارا. فرمایا کہ نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. تصدیق کی یعنی آخرت کی، اچھے انجام کی، اس بات کی کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور اللہ کے پیغمبر جو پیغام پیش کر رہے ہیں وہ سچا پیغام ہے. نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، ولیکن کذب، بلکہ اس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑا. اس میں جو دونوں آیات میں دو الفاظ کی ترتیب ہے، اس پر اگر آپ غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی بات ہے صدقہ، اس نے تصدیق نہیں کی، ولا صدقہ، اور اگلی آیت میں ہے کذبہ، اس نے جھٹلایا. تو ظاہر ہے کہ جو تصدیق نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جھٹلاتا ہے. اور دوسری بات ہے ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی. اس کے مقابل کا لفظ ہے وتولی، اور اس نے منہ موڑا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ خدا سے منہ موڑتا ہے. یعنی اللہ کی طرف جھکنے کا وقت آ گیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت آ گیا، اللہ کے سامنے اپنی کم مائیگی، اس کی بڑائی کے اعتراف کا وقت آ گیا، اور کہتا ہے نہیں کرنا، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. سو یہ صلہ جو ہے اس کا الٹ کیا ہے؟ تولا، منہ موڑ لیا. جو آدمی نماز پڑھنے سے گریز کر رہا ہے وہ اصل میں خدا کی طرف سے منہ موڑ رہا ہے. فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف گیا اکڑتا ہوا. یہ وجہ بتائی جا رہی ہے
کہ اصل میں اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے اپنی موجودہ زندگی میں جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے، ایک خاندان کا، ایک یار دوستوں کا، اپنے قبیلے کا، اپنی پاپولیرٹی کا، اپنی دولت کا، اپنے بینک بیلنس کا، ایک کانفیڈنس ہوتا ہے آدمی کے اندر. سو وہ اعتماد ہے، جس اعتماد کے ساتھ وہ آگے جائے. ایک انرجی ہوتی ہے آدمی کے اندر، نظر آ رہا ہوتا ہے ابھی آئی کین ڈو کوائٹ اے لاٹ یو نو. تو وہ اس طرح سے وہ نکلا اور اپنے گھر کی طرف، گھر والوں کی طرف گیا، اپنے ساتھیوں کی طرف، اس نماز کی اور آخرت کو ماننے کی دعوت کو ٹھکرا کے. اولا الک فاولا، افسوس ہے، برا ہو تجھ پر افسوس ہے. ثم اولا الک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے. یعنی کتنا عجیب رویہ اختیار کیا. ہاؤ ویری اسٹرینج، کتنی بد نصیبی ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی طرف سے یہ موقع ملا ہو اور اس کو وہ خود سے ٹھکرا دے. کیوں؟ محض چند خواہشات کی وجہ سے. محض اس دنیا میں ذرا کچھ اس کو زیادہ ملنے کا امکان ہے تو وہ سب باتیں چھوڑنے، نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہے. فرمایا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اس کا کیا خیال ہے کہ یہ جو دنیا اس کو ملی ہے یہ بس ایسے ہی ایک فلوک ہے، یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، تکا ہے، مل گیا اویل کرو، آگے کچھ نہیں ہونے والا. فرمایا کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو ٹپکا دی گئی؟ یعنی انسان اکڑتا کس بات پر ہے؟ اسے کس بات کا تکبر ہے؟ کیا اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا اور کس طرح سے اس کو اس کے رب نے ایک حقیر پانی کی بوند سے جو بس ایسے ہی ٹپک گئی، اس نے اس کو سنبھالا اور پھر قدرت نے اپنے کرشمے دکھائے اور اس کو مختلف مراحل سے گزار کے ایک جیتا جاگتا انسان بنایا. ثم کان علقۃ، پھر اس سے وہ ایک لوتھڑا بنا. فخلق، پھر اس نے اس کو بنایا. فسوا، پھر اس کے فنیشنگ ٹچز دیے، اس کو اس کے نوک پلک سنوارے، اس کو ریفائن کیا. یہ مختلف مراحل سے جو انسان گزرتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں، اس کو بیان کیا گیا کہ انسان کا خیال یہ ہے کہ جس خالق نے حیرت انگیز طریقے سے اس کو اس طرح سے مختلف مراحل سے گزار کے بنایا ہے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس نے بنایا اس میں سے جوڑے، نر بھی اور مادہ بھی. یعنی اسی پروسیس سے گزار کے وہ اس دنیا میں نر اور مادہ بناتا ہے، مرد اور عورتیں بناتا ہے. اور یہ اس نے ایک غیر معمولی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. الیس ذالک بقادر، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے. یہ بات وہیں پر آ کے ختم ہوئی جہاں سے شروع ہوئی تھی. آیت نمبر 3 میں یہ انکار کرنے والوں کا یہ سوال پیش کیا گیا تھا کہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بننے کے پروسیس کو بیان کیا اور اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا جو اللہ انسان کو پہلی مرتبہ اس غیر معمولی حیرت انگیز پروسیس سے گزار کے اس کو زندگی دیتا ہے، الیس ذالک بقادر، کیا اس پروردگار کو اب قدرت نہیں ہے علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. What is the meaning of salat? Because it's mentioned that Allah offers salat on the prophets. What's the difference between our salat and salat of Allah? As in Quran it's mentioned that Allah and Malaika offer salat on the prophet. دعا، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں مناجات بھی ہوتی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، ہم اپنی ضرورت کو مانگتے ہیں اس سے،
ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ وہ جب یہی کام کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، یعنی یہ فاعل کے بدلنے سے اس کا انداز بدل جائے گا، حقیقت وہی رہے گی۔ ہم اللہ کو اپروچ کریں گے اور اس سے جب بات کریں گے، ہم اس سے دعا مانگیں گے تو ہم ایک چھوٹے کی حیثیت سے مانگیں گے، ہم اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ جب ہمارے ساتھ صلات کا رشتہ کرے گا تو وہ ہم پر رحم فرمائے گا، ہم پر عنایت کرے گا۔ تو فرشتے بھی اسی طرح سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ وہی ہے، لیکن اپنے فاعل کرنے والے کے بدلنے سے اس کا مفہوم بدل جائے گا۔ اسی لفظ پر جب الف لام لگ گیا، الصلاۃ ایک خاص دعا و مناجات کا طریقہ، تو اب یہ وہ دعا و مناجات کا طریقہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں، جو پیغمبروں نے ہم کو سکھائی۔ یہ اب ایک پرٹیکولر، ایک خاص طریقہ ہے کہ جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ جی میں نے کہا جو مائک ادھر ادھر ہو تو میں جی ایک میری واقف ہیں، انہوں نے کل مجھے فون کیا رات کو، بہت اپسیٹ تھی۔ شی از 45 years old. She has always prayed all her life, kept all her rozas. Suddenly this year she says کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، بٹ I been turned off، نہ میں نماز پڑھ رہی ہوں نہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، and I'm feeling very guilty about it. And my family is making me feel worse about it. میری بہن کہتی ہے کہ اگر 3 دن تم نماز نہیں پڑھو گی تو ہمارے گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے اور تم ہماری you are ruining our whole family and our whole lives by denying Allah. And she's being made to feel very victimized by her family and by people around her. وہ کچھ جو حجابی بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، انسان کی زندگی میں فلکچویشنز آتی ہیں۔ اگر آپ سارا وقت ایک ہی لیول کے نیک آدمی ہو جائیں تو دین بی ورڈ اباؤٹ یور سیلف، یہ پرابلم کی ہے میرے نام، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ نہیں، یہ زندگی اصل میں ایک آزمائش ہے، اس میں آدمی مختلف حالات سے گزرتا ہے، اس کے اندر مختلف کیفیات آتی ہیں۔ یہ اب وہ موقع ہے کہ جس میں انہیں اپنے آپ کو ریکور کرنا ہے، انہیں اپنے آپ کو دوبارہ صحیح راستے پر لانا ہے، اس لیے انہیں فائٹ کرنا ہے، اللہ سے دوبارہ رجوع کرنا ہے۔ اور ان کے خاص حالات میں میری طرف سے ان کو ایک اور پیغام دیں کہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا ہے اور آپ فوکس کریں خود سے۔ ڈونٹ گیٹ انفلوئنسڈ بائی واٹ پیپل آر سیئنگ۔ ان سے کہیں کہ اللہ کے آگے سجدہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس سے توفیق مانگیں اور ایک اور کام بھی کریں۔ سوچیں کہ کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مجھے یہ کیفیت دیکھنی پڑ رہی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی غور نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے سمجھانے تنبیہ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی غریب کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور آپ کو پرواہی نہیں اس کی، اور خدا تعالیٰ نے آپ کی نمازیں آپ سے چھین لی ہیں، تو ذرا غور کر لیں اور سجدے میں جا کے اللہ سے دعا کر کے، لیکن ان سے کہیں فکر نہ کریں۔ وہ یہی کہتی ہے کہ میں صبح اٹھتی ہوں تو میں پہلا کام اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ یو ہیو گیون می دس لائف، یو ہیو گیون می دس ورلڈ، مگر کہتی نماز میں پڑھنے کو دل پڑ جاتا۔ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ قبر کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تو مجھے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ والے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے لگ رہا ہے، کیونکہ اس ٹائپ کے لوگ ایسے کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیں، خدا کی رحمت پر بھروسہ کریں، خدا تعالیٰ بڑا کریم، بڑا مہربان ہے، وہ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنے اندر کے اس وقت کی جو کمزوری، انرشیا ہے، اس سے فائٹ کریں، جسٹ ٹرائی ٹو کم آؤٹ آف اٹ۔ خدا بڑا کرم کرنے والا، بڑا رحیم، بڑا شفیق ہے، لیکن بہرحال انیشیٹو آپ کی طرف سے آنا چاہیے اور آپ کوشش کریں۔ امید ہے انشاءاللہ ایک وقتی فیز ہو۔ میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا، جی I wanted to know کہ آپ
ہماری جیسے ینگر جنریشن ہے, ٹین ایجرز ہیں, ہاؤ ڈز ون کنونس دیم کہ اگر ان میں کبھی وہ ہو جائے کہ دے تھنک کہ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے, ہم نے اللہ میاں سے دعا کیا, اللہ میں نے تو سنی نہیں بات, تو پھر اب میں get away from religion, تو ان کو how does one bring them back, and if they expect an instant reward ہوتا ہے, یا how does one I don't know if you understand what I'm trying to say. جی, وہ اصل میں یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کو پہلے ایک بات بتا دیتے ہیں جو بات غلط ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں یہ کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ جو اڑتی ہیں نا, یہ جو روئیں سی ہوتی ہیں, ان میں سے کسی کو پکڑ کے اگر اللہ سے دعا کر کے بھیجو تو یہ سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں, اور جو دعا کرو گے تو مل جائے. پتہ نہیں میں نے کیا مانگا تھا اس زمانے میں, سائیکل مانگی تھی, گاڑی مانگی تھی, تو کافی دیر تک انتظار, کئی دنوں تک کرتا رہا, کچھ بھی نہیں آیا, تو میرا ایمان پھر ڈل مل ہو گیا. سو ہمیں بات دین بتاتے ہوئے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے وہ بات کہ جو صحیح بات ہے, اور صبر کرنا چاہیے ان کے معاملے میں. ایک تو نرمی اور ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ, گفتگو, دوستی ہونی چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ بہت سختی کرتے ہیں تو اس کے بعد بچے بڑے برائٹ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان سے پھر مزید بات نہیں کرنی, کیونکہ ان سے بات کریں گے تو یہ غصے ہوں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ پھر زندگی بھر کے لیے اپنا کمیونیکیشن توڑ دیتے ہیں, وچ از اے ہیوج لاس. سو دیکھیں, ہم نے دین پیش کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہنا ہے, سارا وقت نماز نہیں کرنا, اس سے بھی وہ پٹ آف ہو جاتے ہیں. ان کے لیے دعا کرنی ہے, ان کے شوق دیکھنے ہیں, جیسا کہ میں نے گزارش کی, ان کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہو, ان کو ایک اچھی ہیلدی انٹرٹینمنٹ دیں. کوشش کریں کہ جو برائیاں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس سے وہ کسی طرح سے دور رہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سچی بات یہ ہے کہ جیسے میں اور آپ آزمائش سے گزر رہے ہیں, وہ بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں. ایک خاص حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے, ہم تلقین کریں گے, ہم ماحول پرووائڈ کریں گے. اپنے گھر میں آپ کا اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کے وہ متاثر ہو پازیٹیولی. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بیٹے سچ بولنا ہے, لیکن آپ کہیں کہ جی ان کو کہہ دیں جو باہر آئے ہیں آپ گھر پہ نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کے عمل کو دیکھ کے وہ بھی وہی کچھ کریں گے. اور گھر میں اپنے ماحول کو پیسفل بنائیں. آپ سمجھے نہیں میری بات؟ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. آپس سے یہاں مراد میاں بیوی, اس لیے کہ لڑائی جھگڑا کریں گے تو ماحول جو ٹینس ہوتا ہے اٹ از کلنگ فار دا کڈس. سو یہ سب باتیں کریں, اس کے بعد اللہ سے اچھی امید رکھیں. اگر سپوز a child prays for certain grades in an exam, وہ grades نہیں آتے and he becomes disheartened from Allah, so how do I convince the child to have sabr and eventually if he keeps praying to Allah, something good will happen for him. ہاں, کہ آپ نے اس کو آپ نے گارنٹی دی ہوگی نا, تو پھر وہ مایوس ہوگا. اس سے کہیں گے کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو بس دعا کے بعد ہم یہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کون سا گریڈ ملے گا تو میرے لیے اچھا ہوگا ان دی اوور آل انالیسز. اور وہ یہ بھی طے کیے ہوئے ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی گریڈ ملے گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ نے پڑھائی تیاری تو کی نہیں اور آپ گریڈز کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ کو گریڈز مل جائیں. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے دعا کی اور بہت سے اور بچوں نے بھی دعا کی ہے, تو پھر تو دعاؤں کا بھی تو کمپٹیشن ہوگا نا. تو بہت ساری باتیں آپ اس کو بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہو جائے اور اللہ سے ناراض ہونا بند ہو جائے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ روز یہ پڑھتے ہیں قیامت کے دن آنے والے ہیں اور وی شوڈ بی پریپیئرڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں, دنیا کی گہما گہمی میں بھی مصروف رہتے ہیں. تو ہمیں ہر وقت بیلنس سوچنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عبادات کریں, مطلب
دعائیں مانگے ہم لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ درس سن کے. تو کم درس سنا کریں نا, ڈونٹ کم ڈیلی. No, we do want to learn, we want to educate and improve our mental state. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دنیا کی جو ہے نا اٹریکشن وہ تو سامنے ہے. دنیا کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تو موجود ہے نا, وہ قرآن نے بھی بتا دیا کہ وہ تو کیش ہے. آخرت کو سن کے اگر آپ ڈرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, 2-4 منٹ کے لیے ڈر جاتے ہوں گے. بیلنس رکھنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ طبیعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کیا چکر ہے یار, یہ تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ون سائڈڈ ہو گئے, امبیلنسڈ. نہیں, آدمی کو بیلنسڈ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن میں 5 وقت کی نمازیں دی ہیں اور درمیان میں کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ اپنے کام بھی کریں. سو دنیا میں اچھا رہنا بھی چاہیے, اچھی زندگی گزارنی چاہیے. اچھی زندگی سے مراد اللہ کی نعمتوں سے آدمی فائدہ اٹھائے, لیکن ظاہر ہے اس میں کوئی وہ کام نہ کرے کہ جو اس کے ہاں ناجائز ناپسندیدہ ہے, اور اس سے دعائیں کرے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اور دنیا کی کامیابی کے لیے بھی. یہ دعا آخر اللہ تعالیٰ ہی نے سکھائی ہے نا, کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دنیا میں بھی ہم بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں. یہی اصل میں وہ توازن, بیلنس ہے کہ جس کو اختیار کرنا کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ عام طور پر انسان یا ایک طرف یا دوسری جانب بہت زیادہ جھک جاتا ہے. جب ایسا ہو تو انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور نقطۂ توازن کی طرف آئے. سر میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے؟ وہ کچھ الفاظ ہیں بڑے اچھے حدیث میں آئے ہوئے, الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. اس اللہ کا بہت شکر ہے کہ جس کی عزت, اس کے جلال سے اچھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تو سچی بات ہے کہ بہترین الفاظ ہیں, لیکن یہ اپنے الفاظ میں آپ بول رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, آئی ایم سو ویری تھینکفل کہ میں نے تجھ سے مانگا اور تو نے میری دعا کو قبول کیا. یعنی اصل میں دیکھیں دعا, یہ بھی ایک بات سمجھ لیں کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ کون سی دعا کریں, اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا ذکر کریں. یہ دعائیں اور یہ ذکر جو ہوتے ہیں نا, یہ الفاظ ہوتے ہیں. ان الفاظ کے معنی بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن ان معنی کے پیچھے بھی جو اصل چیز مقصود ہے وہ جذبات ہیں, وہ کیفیات ہیں. یعنی اللہ تک آپ کی کیفیت پہنچتی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کو نہ آپ کی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, ولیکن ینالہ التقویٰ, بلکہ آپ کے اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو آپ دعا کریں, بہت زیادہ دعا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, پتہ نہیں لگ رہا کیا پڑھ رہے ہیں آپ. تو ظاہر ہے کہ ایک الفاظ ہیں جو آپ بول رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی کہ مفہوم اور مفہوم کے پیچھے جو اس کی اسپرٹ ہے اس کو آپ اگر بیان کریں گے تو اس سے اصل میں اصل مقصد پورا ہوگا. اور یہ بعض اوقات آپ کو کوئی چیز فارملی یاد نہیں بھی ہے تو اپنی زبان میں اپنے دل سے دعا کریں, وہی اصل چیز ہے. کمزوری اور بے بسی, یہ اس کا اظہار ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے آدمی کمزور ہے نا, جڑ جاتا ہے بالکل, اور آدمی بے چینی اور بے بسی میں کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. آخری وقت ہے, نزا کا عالم ہے, موت سامنے نظر آ رہی ہے, تو یہ اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. کچھ یہ اس وقت کا کچھ محاورہ بھی ہے. سر میں نے پوچھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ ڈیزائن ہے بنی نوع آدم کی تخلیق, کیونکہ مخلوق اس سے پہلے بھی تھی اور یہ شاید کائنات بھی تھی پہلے, تو آدم کو بنایا, پھر ایک خیر و شر کا ایک رکھا ایلیمنٹ, اور پھر اس کے بعد ایک کلائمیکس ہے جس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا, اور پھر ایور آفٹر والا ایک سین ہے. تو سر یہ پورا ڈیزائن کا مقصد کہیں قرآن میں بیان ہوا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ مقصد سے مراد اگر تو یہ کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ اللہ میاں سے پوچھیں کہ آپ کو کیا پڑی تھی, تو
تو یہ تو اللہ میاں سے پوچھے گا. کیا پڑھی؟ نہیں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اس کو ایسے دیکھنا چاہیے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. ہم کو اللہ نے ایک غیر معمولی موقع, اپرچونٹی فراہم کی ہے کہ ہم ایک تھوڑی سی چھوٹی سی مختصر سی زندگی کا وقت گزار کے ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کی بادشاہت حاصل کر لیں. تو ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے. وہ لوگ کہ جو اس میں ناکام ہوں گے وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کی طرف سے اس اپرچونٹی کو ضائع کیا, حالانکہ انہیں بار بار اس بات کو, اس حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملا. اللہ نے کیوں کیا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے, ظاہر ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ غنی ہے, بے نیاز ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں, وہ ہر ضرورت سے پاک ہے. وہ کچھ بھی نہ بناتا تب بھی وہ بے نیاز تھا اور حمید تھا, ستودہ صفات تھا. لیکن یہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا کہ اس نے یہ چاہا کہ وہ ایک مخلوق بنائے. اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ہی ہیں کہ جو اس آزمائش سے گزر رہے ہیں, اور بھی گزر رہے ہیں. اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ آخری ہے آئٹم. نہیں, وہ تو اور معلوم نہیں کیا کیا کچھ کرے گا. اس کے پروجیکٹس میں سے ایک یہ پروجیکٹ ہے جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے اپنے اس دنیا کو بنانے کے بعد, میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, اپنی ہی طرح کی ایک مخلوق بنا لی, یعنی انڈیپینڈنٹ, فری, جو اپنی چوائس خود کرتے ہیں. اور اس نے ان کو پھر آزادی دی. میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اصل میں آزادی ہے جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے ہماری زندگی کا, جس میں ہم اپنی مرضی سے سوچتے ہیں, اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں, اپنی مرضی سے اقدام کرتے ہیں, اپنی مرضی سے ڈھیٹ ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے شرمندہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے انسانوں کو یہ حیثیت دی اور پھر یہ موقع دیا کہ اس حیثیت کو اویل کر کے ہمیں اس زندگی کے تھوڑے سے عرصے میں اچھا رویہ اختیار کر کے ایک ہمیشہ کی زندگی کی بادشاہت حاصل کر لیں. یہ اس کی مہربانی, اس کی عنایت کا ظہور ہے. دنیا کی زندگی کی تکلیفوں, پریشانیوں کو دیکھ کے اگر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ اس نے کیوں کیا, تو اس کی پوری اسکیم کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ اس کی اسکیم خیر ہے, بھلائی ہے, اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے, وہ کسی کا برا نہیں چاہتا. اس لیے اس نے ہمیں جو موقع فراہم کیا ہے ہم اس پر کنسنٹریٹ کریں اور اس کو اس میں جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو اویل کریں. اور یہ بھی جان لیں کہ ہم کو اللہ نے بڑی غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں, ہماری عقل میں اس نے غیر معمولی امکانات رکھے ہیں, مگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز ہم نہیں جان سکتے. ہم جو چیزیں ہمارے لیے جاننی ضروری ہیں اس کے لیے اس نے ہماری عقل کو بہت فرٹائل رکھا ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تم بہت تھوڑا علم دیے گئے. اور اپنے بارے میں اس نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ سب مل کے اگر قلم بن جائیں اور اس کے سمندر اس کی روشنائی انک بن جائے تو اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, مگر یہ روشنائی سمندر کی انک ختم ہو جائے گی, اگرچہ کہ ایک اور سمندروں کی اسی طرح سے سلسلے کو دوبارہ ریسٹور نہ کر دیا جائے. خدا کا علم بہت زیادہ ہے, ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں. جتنا جانتے ہیں, جتنا دیکھتے ہیں, جتنا تجربہ کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے بہت مہربان ہے, اس کی بڑی عنایتیں ہیں اور اس نے ہمیں ایک ٹریمنڈس اپرچونٹی دی ہے کہ جس کو اگر ہم اویل کریں صحیح طریقے سے تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی. آپ نے بتایا کہ قرآن کے مکمل نزول کے بعد جبرائیل نے پورا قرآن اسی ترتیب سے پڑھا اور پھر حضور پاک و شاید کچھ صحابہ نے بھی. تو اس کی یہ کیا آیت 17 کا ایکسپلینیشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پھر جب ہم اس کو پڑھوا چکے تو آپ اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں, یا اس کا یہ کہیں اور نہیں یہ لکھا ہوا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, پھر جب ہم اس کو پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, تو آپ اس کا اتباع کریں. جو باقی باتیں میں آپ کو بتائی ہیں وہ اس کی عملی تفسیر ہے. ایسا ہی ہوا, یہ ایک مستقبل کی خبر دی جا رہی تھی
کہ اس قرآن کے بارے میں آپ تشویش میں مبتلا نہ ہوں، یہ ہم ہی اس کو جمع کریں گے، ہم ہی اس کو پڑھیں گے۔ چنانچہ جب ہم اس کو پڑھیں، جمع ظاہر تبھی ہوگا جب پورا آ جائے گا، جمع 2-4 صورتیں تو نہیں ہوگی نا، جب یہ سارا آ جائے گا تو ہم اس کو جمع کریں گے، یعنی اس کو کمپائل کر کے آرگنائز کریں گے، اس کو ایک سیکوینس دیں گے۔ جب ہم یہ سیکوینس دیں اور اس کو پڑھیں تو آپ پیچھے پیچھے پڑھیے گا۔ مجھے جو پتا تھا وہ یہی کہ حضور کے وصال کے بعد یہ کمپائلیشن ہوئی تھی، تو اس طرح یہ ان کو لیکن یہ پہلے ترتیب یہ ہو چکی تھی ان کے زمانے میں۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک شوشہ بھی بعد میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے مل کے اجتہاد سے ڈالا ہے، تو وہ گپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کبھی آپ قرآن کو پڑھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ جو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ آسمان سے زمین آتے ہوئے پہ لاتے ہوئے اس نے کیا پہرے ڈالے ہیں، ایسے ہی ڈال دیے تاکہ بعد میں لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ یار اے آئے تھے نا پا دئیے، اینج نہ کر دئیے۔ یہ گپیں ہیں جو مشہور ہوئی ہیں قرآن کے بارے میں۔ قرآن مجید از ایبسلیوٹلی ایمفیٹک کہ یہ محفوظ کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے خود اس کو کمپائل کیا ہے، خدا تعالیٰ نے خود اس کو پڑھوایا ہے، اس کی صحیح قرأت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو کیا ہے اور پھر اس کو امت میں پھیلا دیا ہے۔ یہ مت بھولیے کہ یہ قرآن اصل میں میمورائز ہوا ہے، اس میں لکھنا وکھنا جو ہے یہ بات کی ثانوی چیزیں تھیں، یہ ایڈیشنل اس کے میجرز تھے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تراویحیں ہو رہی ہیں، قرآن لوگ پڑھتے ہیں، پیچھے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو ان کی غلطیوں کو درست کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن ہمارے ذہنوں میں، ہماری میموری میں آ گیا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کو نماز میں پڑھنا ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کو یاد کرنے کا ثواب ہے، اس لیے کہ اس کی ہم آیات کو جب پڑھتے ہیں، طویل آیات کو، تو ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس لیے بھی کہ قرآن مجید اگرچہ کہ پروز ہے مگر اس کو پوئٹری کی طرح اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، لعلکم تفکرون، یعلمون، تعلمون، تو یہ یاد کرنے میں بھی آسان ہے۔ سو دیر ہیو بین سو مینی فیکٹر۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں اپنی تاریخ میں بیان کیے واقعات سے متاثر، اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے، ورنہ تو میں عام طور پر مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ یار غیر مسلموں کو لاؤ اپنی مسجدوں میں اور ان کو یہ تجربہ کراؤ کہ قرآن چیز کیا ہے۔ قرآن میمورائز ہو جاتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب میرے دماغ سے کیسے نکلے، وہ یاد ہو گئی ہے بھائی، اس کو جب آپ دوبارہ کریں گے تو یاد ہو جاتی ہے۔ when the Quran is repeated over and over again it cannot be erased۔ خدا نے اس کا انتظام کیا ہے۔ تو یہ کتاب اپنی ابتدا میں اتنی شیکی تھی، اتنی ان کلیئر تھی کہ اس کے بارے میں کچھ فیصلے ہونے تھے۔ سچی بات ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی سازش ہے کہ جن کو قرآن سے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو اسلام کے پیغام سے کوئی دشمنی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ دشمنی قرآن کے اندر گھس کے تو نہیں نکال سکتے تھے، کچھ خبریں پھیلا دی انہوں نے، کچھ باتیں بنا دی، کچھ واقعات کو ایسے بیان کیا، ایسے رنگ دیا کہ یار پتہ نہیں کیا تھا، کچھ ایسا تھا، کچھ ویسا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک صورت تھی وہ اب نہیں رہی، اس کو یوں کر دو۔ نہیں، قرآن ایبسلیوٹلی پہلے دن سے پوری طرح واضح ہے۔ یہی تو وہ کرائیٹیرین ہے، یہی تو وہ کسوٹی ہے جس کی روشنی میں آپ نے باقی سب چیزوں کو پرکھنا ہے۔ یہ اگر مشتبہ اور مشکوک ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہا، پھر تو ہم خبروں کے حوالے ہیں، کسی کے پاس کوئی خبر ہے، کسی کے پاس کوئی خبر ہے۔ میں اگین ریپیٹ، خبروں کے میں خلاف نہیں ہوں، مگر خبریں اسٹرکٹلی قرآن کا فٹ نوٹ ہے، قرآن کی روشنی میں دیکھی جائیں گی، نہ کہ قرآن کو ان کی روشنی میں مشتبہ قرار دے دیا جائے گی۔ خبروں میں ہی آیا ہے، میں خبروں کو کیا کروں یار، اتنی واضح، اتنی قابل اعتماد سورس ہمارے پاس موجود ہے، باقی ساری خبریں اس کے مطابق پرکھی جائیں گی۔ قرآن یہ خود کہتا ہے، قرآن کسوٹی ہے، کرائیٹیرین ہے، صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب۔ آپ نے اتنی ایکسٹینسولی بتایا، جسٹ ٹو ٹیک دس فردر، لاٹ آف اس ہیو ریڈ دیٹ آئی تھنک حضرت عثمان کے
دور میں انہوں نے اس کو ریٹن فارم ہی ہیڈ اٹ ریٹن ڈاؤن. سو بیسکلی جو سیکوینس تھا وہ وہی تھا جو جب تک جا رہا تھا. اینڈ سب کوئی جنگ تھی جس کے اندر کچھ حافظ تھے جو شہید ہوئے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آف وٹ ایور ریزن ہی فیلٹ کہ سب کو ایک ریٹن فارم دینی چاہیے. سو جتنی بھی آئی ایم جسٹ ریپیٹنگ واٹ آئی ہیو ریڈ ان ویز. تو جتنے بھی مینuscripts جہاں پہ بھی تھیں آل اوور دے ور براٹ ان اینڈ دین یو نو سنگل ون واز میڈ. اینڈ آف کورس اس کے اندر پیپل ہیو پٹ ان دس ایک شوشا کہنے یا جو کچھ بھی کہ شاید اس وقت اس کو اوپر نیچے اور وٹ ایور. سو بیسکلی دا تھنگ از دا سیکوینس ہیز آلویز بین دس. All that was done at that time was put in the written form. Am I right? Physical compilation. دیکھیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ جو آپ بات بیان کر رہی ہیں یہ کسی نے بیان کی ہوگی اور پھر اس نے کسی اور کو بتائی ہوگی اور اس نے کسی اور کو بتائی اور وہ ہماری کتابوں میں آ گئی اور وہ مشہور ہو گئی, وہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں آ گئی. تو یہ تو ہمیں معلوم ہے. یہ جو میں نے آپ کو آج آیات پڑھی ہیں جو اللہ نے پہلے دن سے قرآن میں محفوظ کی ہوئی ہیں, یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اصل میں یہی وہ ایک ڈیفیکلٹی ہے کہ جو خبروں کے مشہور ہونے سے ہو جاتی ہیں. بیکاز خبریں آر انٹرسٹنگ, ان کو لوگ سنتے ہیں. اچھا اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی ڈاؤٹ بھی نہیں کرتا کہ یہ واقعہ ایسے ہوا حضرت عثمان نے کیا. میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا نہیں کیا, اوکے کیا ہوگا, دیکھ لیں گے اس کو بعد میں. پہلے یہ تو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. اگر ان خبروں کو مان لیا جائے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ نئے لوگ مسلمان ہونے لگے, دنیا کے ایک بڑے حصے میں اسلام پھیل گیا, تو ان کو اب قرآن بھیجنے تھے تاکہ نئے لوگ جو ابھی عربی بھی نہیں جانتے وہ پڑھیں اس کو اور اس کے بعد ان کو بھی ایک انٹروڈکشن ہو. لیکن ایک اس کلام کا اپنا ایک وہ بیان ہے جس کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. دیکھیں میں آئی ڈونٹ نو یہ بات کہ ایک سورس ہے کہ جو 100% یقینی ہے, جس کو اللہ نے خود اپنی سپرویژن میں محفوظ کر کے آسمان سے اتارا, اپنے پیغمبر کے قلب دل میں ڈالا, ان کے ذریعے سے ان کے ساتھیوں تک پہنچایا, اور اب یہ پوری امت میں ایسے چل رہا ہے کہ درمیان میں کوئی گیپ بھی نہیں ہے. یہ ہے سب سے پیور, سب سے اوتھینٹک سورس آف انفارمیشن. باقی کسی نے, آپ نے سنا کسی کو بتا دیا, کسی نے سنا کسی کو بتا دیا, وہ بھی کتابوں میں آ گیا. اب انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ قرآن بھی کتابی میں لکھا ہے, یہ واقعات بھی کتابی میں لکھے ہیں. لوگ ان واقعات کو ریئلٹی سمجھتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں بغیر سمجھے, تو وہ طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان واقعات کو جب آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو تفصیلات کو خود ٹھیک کر لیں. یعنی مجھے ان واقعات سے کوئی پر اعتراض نہیں ہے, ایسا ہی ہوا ہوگا, مگر جو کچھ ہوا ہے وہ اصل میں اس کے مطابق ہوا ہے. اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے, مگر یہ کہ قرآن پورے کا پورا اپنی اس ترتیب میں کہ جس میں ہم آج پڑھ رہے ہیں آپ دے کر گئے, اپنے ساتھیوں کو دے کر گئے, اور اس کے پڑھنے میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. اٹ از ایبسلیوٹلی دا سیم قرآن. یہ اصل میں قرآن کا بیان ہے جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ آپ قرآن کو قرآن کے بیان سے کیوں مانیں, دیٹس اے گڈ کویسچن. یہ تو آپ قرآن کو قرآن کے بیان سے مان رہے ہیں, آپ تاریخ کو کیوں نہیں مان رہے. مجھے اجازت دیجیے کہ یہ سوال تو اچھا ہے, سوال ہونا بھی چاہیے, مگر یہ اٹس مور لائکلی ٹو بی اے نان مسلمس کویسچن. ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا. آپ کہیں گے کہ کیا مطلب ہے آپ کا, تو والدین نے بتایا تھا. نہیں, پھر ابھی ہم نے مانا نہیں. قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے, قرآن مجید کی آیات پر غور کرنا ہے, اپنے دل کو ٹٹولنا ہے, اپنے آپ سے پوچھنا ہے ڈز اٹ میک سینس, یہ اللہ کی کتاب ہے. انشاءاللہ جب آپ کا دل یہ کہے گا کہ نہیں یہ ہے, تو پھر آپ کے لیے اللہ کی کتاب ہے آپ کے ایمان کے ساتھ. پھر یہ جو کتاب کہہ رہی ہے وہ اصل سورس ہے, باقی ساری اس کی روشنی میں دیکھی جائیں گی. ابھی کیا ہو رہا ہے, اب ہم وہ بھی باتیں سن رہے ہیں, یہ بھی باتیں سن رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. وہ اتنی ٹھیک ہے جتنی
یہ کتاب اس کو ٹھیک ہونے کی سینکشن دیتی ہے، اس کے بارے میں پرمیشن دیتی ہے. سو ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ ٹیکسٹ بکس میں ہمارے قرآن سے آپ یقین جانیں بہت بے اتنائی. ابھی وہ کہیں کوئی بات ہوئی سپاروں کی، میں ڈپریس ہو جاتا ہوں آنیسٹلی جب میں سپاروں کا لفظ سنتا ہوں. یار یہ لفظ کیا ہے، یار یہ کدھر سے آیا، اس کا کیا تعلق قرآن سے ہے؟ یہ صرف آپ کی تراویحوں کے لیے، یہ صرف اس لیے ہے کہ 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. اللہ نے آپ کو جو قرآن دیا ہے اس میں صورتیں 114، ان صورتوں کی آیات ہیں، ان صورتوں کی ترتیب ہے، ان صورتوں کے پڑھنے کا ایک انداز ہے، بس باقی سب کچھ جو ہے یہ انسانوں نے اپنی سہولت کے لیے کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق ہم اس کو پھر ڈیل کرتے ہیں. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہم کو بھی اسٹرگل کرنا ہے اپنے دین قرآن کو سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنی ٹریڈیشن کی ان چیزوں کو کہ جو قرآن کے اور دین کے بیان سے مختلف ہیں ان کو ہم چیلنج کریں. جی Something that personally I find disturbing when you read about the succession after the Prophet is given passed. دیکھیے اور اس کے اوپر جو ویریس جو کچھ لوگوں نے اپنے ڈفرینٹ پوائنٹ سے لکھا ہے، کبھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو it would be very nice to really go through the history of that time because you have such conflicting points of view and things that are written depending on the sources from where they are taken. نہیں تو پھر میں کیسے بتاؤں گا؟ آپ میں کسی ایک سورس کو کوٹ کروں گا اور اس کو چیلنج کرنے والی دوسری سورسز ہوں گی. No, but obviously آپ سے you know more. میں آپ کو you're a scholar. تو دیکھیں میں آپ کو قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں بتا سکتا ہوں. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کی ویلیو کو سمجھیں. قرآن آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ اوتھینٹک ہے. اس آسمان کے نیچے اس کے علاوہ کوئی چیز اوتھینٹک نہیں ہے. باقی سب بھائی کیا ہوا حضور کے انتقال کے بعد کچھ انہوں نے بیان کر دیا، کچھ انہوں نے بیان کر دیا، کچھ انہوں نے بیان کر دیا. کیسے معلوم ہوا کون سی بات صحیح ہے؟ تو میں مثال کے طور پر اس بات کو کیوں نہ مانوں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تل کا امت قد خلت، وہ لوگ تھے کہ جو گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کرو گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے. سو ہم ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سب کچھ کریں گے، بہت سیریسلی نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں. یہ خلافت راشدہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا تھا صحابہ کرام سے. اس لیے بیسیکلی اسینشلی موٹا اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. دس واز گیون بائی گاڈ. اس لیے میں تو بائسڈ ہوں اس میں قرآن کی روشنی میں. میں تو ان خبروں کو مانوں گا کہ جو خبریں قرآن سے ٹیلی کرتی ہوں گی. جو خبریں مثال کے طور پر مجھے یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام رحماء و بینہم تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے نہیں تھے. باقی جو کچھ ہوا، وہ جنگیں ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، ان کی کوئی نہ کوئی توجیہ ایکسپلینیشن کی جا سکتی ہے. مگر جو گزارش میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ کسی وہ جو ہیزلٹائن ہے اس نے کتاب لکھی، میں نے دیکھا ظاہر ہے وہ اچھی لکھتی ہے، تو لوگ اس کی اس خوبصورت پریزنٹیشن کہتے ہیں یہ بڑے کنفیوز ہو گئے، تاریخ میں بڑے مسئلے ہیں، سب کچھ گڑبڑ. اب ایک کیا مسئلے ہیں بھائی؟ ایک تبری نے کچھ لکھا، کوئی طبقات ابن سعد میں کچھ لکھ دیا. اب یہ لوگ ہیں، ہسٹورینز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں جو چیزیں ان کی خبریں تھیں ان کو انہوں نے بیان کر دیا. کچھ سچ ہے، کچھ گپ ہے. دیر از نو گارنٹی، نن واٹس ایور. یعنی آپ ایک ایسے ایریا میں جا رہے ہیں کہ جس ایریا میں کسی بات کے گارنٹیڈ ہونے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ پروبیبلی یہ ایسے ہوا ہو. جو چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس میں کوئی پروبیبلی شامل نہیں ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب. اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں. اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اس کے بارے میں ہمیں یہ اعتماد ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسانوں کی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں ہے.
اصل میں کنفیوژن اسٹارٹیڈ ہمارے جو ٹیکسٹ بکس تھیں جو ہمارے میرے خیال میں وین وی ور ان میٹرک اور ایف ایس سی، تو ہمیں وہ جامع القرآن کا ایک شاید لقب بھی تھا جو کہ حضرت عثمان کے نام کے ساتھ تھا، جو ہم سنتے آئے. دو چیزیں تھیں، ایک ٹیکسٹ بک میں تھی، ایک آپ لوگ اچھے اسٹوڈنٹ تھے، جی تھوڑے سے کمزور ہوتے تو آپ کو یاد بھی نہ ہو. لیکن سر ماں بہن دفتین والا جو معاملہ ہے جو وہ تو بہرحال دلوں میں ان کے تو قرآن تھا اس وقت موجود صحابہ کرام کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے. لیکن اگر ان کو 2 جلدوں کے درمیان دیکھیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ بعد میں 2 جلدوں کے درمیان قرآن آیا؟ اور کیا ایسا اس کا کوئی فونٹ یا کوئی اسکرپچرز میں کوئی ڈفرینٹ تھی جس کی وجہ سے حضرت عثمان نے وہ جامع القرآن نہیں تھے لیکن انہوں نے ایک خط کے اوپر سب کو اکٹھا کیا؟ دیکھیں اس میں کئی امکانات ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں نے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا شروع کے دور میں، اس کو لکھا اپنے طور پر. ظاہر ہے جو کچھ لکھا اس کے لکھنے میں ان کے اپنے لکھنے کے طریقے بھی ہو سکتے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں کچھ آیات وہ لکھیں کہ جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں طے کیا کہ اب وہ آئندہ کے لیے نہیں ہے. سورہ اعلیٰ میں ہے نا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے بھلوانا چاہے تو بھلا دے. لیکن اللہ نے جو قرآن محفوظ کیا، یہ قرآن آپ کو یہ پروسیس نظر نہیں آ رہا کہ یہ میموری سے آیا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہسٹورینز کا ذکر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن ہی اس میں الجھے ہوئے ہیں. آپ کو آپ یہ اس پروسیس کو دیکھیں یہاں سے. یہ جو آپ کے یہاں تراویحیں ہو رہی ہیں، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ پچھلی جنریشن میں بھی ایسے ہی تھا، اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا، اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پہلے سے شروع میں ایسے نہ ہو. یہ گارنٹیڈ بات ہے. قرآن مجید ایسے ہی پڑھا جا رہا تھا. ورنہ آپ کو ایک بہت بڑا حادثہ درمیان میں کہیں بیان کرنا چاہیے کہ اصل میں مسلمان تھے آپس میں مختلف، پھر اچانک ایک بہت بڑا بادشاہ آیا، کوئی خلیفہ آیا، اس نے کہا کہ قدب میں تمہارا اتفاق کراتا ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان کسی دینی بات پر متفق نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے پیغمبر نے ان کو بات نہ دی. جیسے آج ہو رہا ہے ویسے ہی پہلی صدی سے ہو رہا تھا. یہ میرے اور آپ کے لیے اعتماد کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے. لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے کہ جو چیز کتاب میں آ جائے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ظاہر ٹیکسٹ بک میں آ گیا، کسی نے کہا کہ ایسا ہوا تھا، یقیناً ہوا تھا، انہوں نے کتابیں لکھ کے بھیجیں، مگر وہ جو کچھ بھی ہوا وہ اصل میں اس سورہ قیامہ کے بیان اللہ تعالیٰ کی بار بار کی گارنٹی سے وہ ڈفرینٹ چیز نہیں ہو سکتی. سر ایک اور سوال ہے کہ لوگ ایک رائج ایک نظام ہے جس میں دین کی تعلیم سب کانٹیننٹ میں ہوتی ہے، اس کو درس نظامی شاید ہوتی ہے. جی اس کے کچھ کورسز بھی ہوتے ہیں. اور کیا یہ درست ہے جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ابھی تک کہ وہ شروع فقہ سے کرتے ہیں اور قرآن تک اینڈ میں پہنچتے ہیں؟ یعنی پہلے فقہ حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اور قرآن پہ بہت زیادہ اسٹریس نہیں ہوتا. مجھے ترتیب تو نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس میں قرآن کم، حدیث زیادہ اور فقہ بہت زیادہ یہ ہوتی ہے. سو وہ جو قرآن کو ایک پرومیننٹ پوزیشن ایک حاصل ہے دین میں، وہ بالکل کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور یہ ہم مسلمانوں میں جنرلی ہو گئی ہے کہ قرآن بھی ایک کتاب ہے، حدیث کی بھی کتابیں ہیں، فقہ کی بھی کتابیں ہیں، تاریخ کی بھی کتابیں ہیں، علامہ اقبال کی بھی شاعری ہے، اور ہمارے باقی بزرگ ہیں صوفیہ، ان کے بھی کلام ہیں. باقی سب کچھ مل ملا کے یہ اسلام ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا بردر اسلام. آل دس ٹوگیدر از اسلام. اس کے بعد کنفیوژن نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. یہ کتاب ہے جو اصل کتاب ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو بالکل سیدھا ہے. یہ کتاب ہے کہ جو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہے. یہ آئی اسی لیے ہے لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ یہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. یہ قرآن اس لیے آیا ہے. یہ بالکل ٹاپ پر رکھنے والی چیز ہے. اس کی روشنی میں باقی ساری چیزیں سمجھی جائیں گی. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک آدمی کہے نہیں مجھے بھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم کہیں گے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہم آپ کو اس کے دلائل پیش کرتے ہیں.
ہم آپ پر یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اصل میں وہ اللہ کی طرف سے آخری وحی ہے جس کے بعد اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگوں نے قرآن کے علاوہ دوسری سورسز کو اتنا ایگزیجریٹڈ سٹیٹس دے دیا ہے کہ قرآن بالکل دب کے رہ گیا۔ اب قرآن کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ بھی ایک کتاب ہے، اللہ میاں کی کتاب۔ اور تبھی کنفیوژن بہت پھیلی۔ اصل میں یہ کنفیوژن ہونی ضروری تھی، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم سارے کے سارے اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جملے کا اگلا حصہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو، یعنی اگر تم اس کو پکڑو گے مضبوطی سے سارے کے سارے تفرقے سے بچ جاؤ گے، نہیں پکڑو گے تفرقہ لازمی ہوگا، یعنی اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں۔ جی Is it true that ayat 85 and 86 of Surah Baqarah was given directly? Not through wahi, because کہتے ہیں جب معراج پہ نہیں وہ تو آخری کی بات کریں، 285 to 86۔ 285 دیکھیں بات یہ ہے، last two of بات یہ ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے آیا، وحی کے ذرائع مختلف ہیں، یعنی اس میں ایک خواب بھی ممکن ہے، سوتے ہوئے بھی بعض اوقات وحی آ سکتی تھی، اکثر و بیشتر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قلب مبارک پر وحی نازل ہوتی، کوئی اور تیسرا طریقہ بھی قرآن نے اس کو بیان کیا ہے سورہ شورا کے آخر میں کہ مختلف اس کے ذرائع ہیں، مگر جو بات اصل میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اب ہمارے پاس موجود ہے یہ اصل ہے، جو آپ نے بھی بات بیان کی ہے یہ بھی خبر ہے، یہ بھی ایک انفارمیشن ہے۔ قرآن کا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قرآن اس طرح کوئی بات نہیں کرتا، میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ خبر ہوتی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تو لوگ اٹینشن ہو جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ حضور کا نام مبارک تو بعد میں ہے، پہلے کوئی 4-6 لوگ ہیں، انہوں نے ان کو بتایا، اور میں اگر آپ کو اس میں بعض وہ باتیں بتانا شروع کر دوں کہ جو ہمارے ہاں اوتھینٹک ہیں موجود، جن سے کنفیوژن پیدا ہو گیا، جو سچی بات یہ ہے کہ ٹو پٹ اٹ مائلڈلی غلط ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ باتیں بتائی جائیں تاکہ لوگوں کا ان پر کانفیڈنس شٹر ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ اصل چیز یہ ہے، باقی چیزیں اچھی ہیں، قابل قدر ہیں، لیکن کوئی چیز یقینی نہیں ہے قرآن کے علاوہ، کوئی چیز یقینی نہیں۔ سر یہ جو ہمارے پاس البیان غامدی صاحب کے یہ جلد 5 ہے میرے خیال میں، تو سر اس سے پہلے والی 4 جلدیں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ دفتر ہے جی المورد، وہاں سے 51 کے ماڈل ٹاؤن، آپ تفصیل بتا دیں گے بعد میں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ جس طرح ابھی قرآن کی بات ہو رہی ہے جس میں واقعہ گفٹ ہے، اور جو سورۃ توبہ میں وہ جو آیت نازل ہوئی تھی جو نابینا صحابی آئے تھے، آبسا وتولا، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ لائک جس طرح ہمیں اس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی کلاس کے پاس تھے، وہ صحابی آئے تو ان کا مقصد ان کو اگنور کرنا نہیں تھا، اور یہ واقعہ بھی جو ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں قرآن کی پوزیشن کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاریخ کا انکار نہیں کر رہا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تاریخ ساری کی ساری گپ ہے، تاریخ کا وہ حصہ گپ ہے کہ جو قرآن سے ٹکراتا ہے۔ چنانچہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے واقعات بیان ہوئے، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے واقعات بیان ہوئے، سورہ احزاب میں غزوہ خندق کے واقعات بیان ہوئے۔ ہم ان قرآن کے بیانات کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں، احادیث میں ان واقعات کو پڑھیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ان کے بیان میں جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہوگی اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے کہ مسلمان غزوہ بدر کے لیے اس قافلے کے پیچھے جا رہے تھے کہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، قرآن اس کا انکار کرتا ہے۔ سو ہم قرآن کو کسوٹی بنائیں گے اور ان تمام سورسز آف انفارمیشن سے فائدہ اٹھائیں گے
کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، انسانوں نے جس کی کوشش کی، کاوش کی، ہم ان میں سے کسی کو ریجیکٹ نہیں کر رہے، مگر ہم قرآن کو جو پوزیشن اس کی ہے وہ دے رہے ہیں، باقی سب کچھ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید معلوم ہوتا ہے کہ پس منظر میں ہے، اور لوگ ادھر ادھر کے واقعات میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ سو قرآن کی روشنی میں ہم ان تمام واقعات کو سمجھیں گے۔ یہ سارے کام بہت اچھے ہوئے ہیں، لیکن وہی ہوا ہے جو قرآن نے جس کے اگینسٹ وارن کیا تھا کہ اے اہل کتاب یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں بغیر حق کے ناحق مبالغہ مت کرو، ایگزیجریٹ مت کرو۔ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، نہ کہ اللہ کے بیٹے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اس بات کو سٹریس کریں گے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، تو اس کا یہ نعوذ باللہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے رسول اللہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ اصل میں ایک چیز جو حد سے، حق سے آگے بڑھ گئی ہے، آپ اس کو اصل میں کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ بولنے والا بھی جوش خطابت میں ذرا زیادہ ہی آگے بڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سننے والے ہی سمجھتے ہیں یہ بہت بڑے غصے میں آ گئے، لگتا ہے کہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ باقی سب چیزیں اپنی جگہ حیثیت رکھتی ہیں، لیکن جو چیز اولین اہم ترین ہے وہ قرآن، اور اس میں جو بیان ہوا ہے وہ بیان سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے، اور جب تک وہ سمجھ ہمارے پاس ہے، ہم اس کی روشنی میں باقی چیزوں کے بارے میں طے کریں گے۔ ہم آپ کو ریکویسٹ اگر کریں، جس طرح ہماری ایوری 15 ڈیز کلاس ہوتی ہے، تو آپ ہمیں کیوں نہیں شروع سے قرآن کو، آیتوں کو قرآن کی روشنی میں وہ آپ شروع کروائیں؟ سب کلاس اگر ایگری کرتی ہے، جس طرح ہماری ایوری 15 ڈیز کے بعد ہوتی ہے۔ نہیں تو میں اور کیا کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ بھی ایسے نہیں کرے نا آپ، ابھی تو آپ ترجمہ اس کا وہ کریں، جیسے جو نزول، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے واقعہ عفق ہے، جیسے یہ آیتیں کئی ہیں نا جن کا نزول کا بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر آپ یہی کریں گے، پھر ہم یہ کریں گے کہ قرآن کو سمجھیں گے واقعات کے ذریعے سے۔ نہیں، آپ جیسے جنگ بدر کا بتائیں گے، اس طرح بتائیں گے، چیزیں بتائیں گے، تو اس طرح زیادہ سمجھ میں آئیں گی نا۔ نہیں، وہ تو خیر جب جنگ بدر کا ذکر آئے گا تو اس میں جو واقعات ہیں جو ریلیونٹ ہیں ان کا بیان آ جائے گا، لیکن ہمیں اس طرح شروع سے پڑھائیں نا، اگلی بار جب ابھی رمضان کا ہماری ریگولر کلاسز شروع ہوں گی۔ نہیں، وہ تو میری مجبوری ہے کہ میں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں کوئی اور کام کر ہی نہیں رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی بھی کچھ کر رہا ہوں، میرا اور آپ کا اختلاف صرف اتنا ہے۔ میں تو سورۃ بقرہ پھر آپ سے پڑھ لیتے ہیں، پھر باقی صورتیں اس طرح پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس طرح یہ چیزیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتی نا، ٹرانسلیشن جس طرح ڈاکٹر صاحب کرا رہے ہیں، پوری شروع سے لے کے اس طرح۔ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی روشنی میں قرآن سے ریلیٹڈ اور جتنی باتیں ہیں ان کو ہم باہر سے لیں گے۔ میں تو بار بار یہ کہا، بھی کل بھی میں سورہ مزمل کے سلسلے میں شاید میں نے کہا تھا کہ حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا بیان ہے، کیا شاندار چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے محدثین کا، لیکن قرآن کی روشنی۔ اصل میں مشکل کیا ہوئی ہے کہ لوگ اتنا فیسنیٹ ہو گئے ہیں اس چیز سے کہ وہ قرآن مجید میں بھی وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن کو اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ نہیں، قرآن کی روشنی میں سب کچھ دیکھنا چاہیے۔ سر ایک کوشچن ہے جی۔ کہ یہ آیات جن کو کہتے ہیں کہ منسوخ کر دی گئی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب وہ ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کو سورۃ الاعلیٰ کی ایک آیت کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے تو چنانچہ آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ یعنی اللہ نے کچھ بلا دیا، کوئی آیت آئی تھی ایک زمانے میں ریلیونٹ تھی، اللہ نے اس کو بلا دیا، محو ہو گئی، ختم ہو گئی، تو ایک تو وہ چیز ہے۔ دوسرا اصل میں کہتے ہیں یہ ان آیات کے بارے میں کہ جو آیات اللہ کی تدریج، گریجول طریقے سے شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کی پالیسی میں کہیں ابتدائی سٹیجز میں آئیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اس میں اثم کبیر، بڑے گناہ بھی ہیں، و منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ آگے آپ چلتے ہیں تو سورہ نساء میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم نماز کے قریب نہ ہو نشے کی حالت میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ اس آیت کو ان آئسولیشن پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بے شک جاؤ بار میں اور کچھ لگا کے آ جاؤ چسکی، مگر دوبارہ عشاء کی نماز کے لیے آنا تو دیکھنا ذرا کلی ولی کر لینا اور پھر نشے سے باہر آ جانا، یہی امپریشن پڑے گا۔ لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ اصل میں ایک انٹرویننگ پیریڈ کی اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی تھی، جبکہ ابھی لوگ شراب کے معاملے میں بہت عادی تھے، تو اللہ نے ان کو گریجولی اس سے نکالا، اور پھر وہ آیت آئی سورہ مائدہ میں، غالباً آیت نمبر 91 92 ہے 90 91 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آخری حد تک واضح طریقے سے ڈانٹ کر یہ بتا دیا کہ کیا اب بھی شراب نہیں چھوڑو گے، جبکہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ تمہارے اندر دشمنی اور بغاوت پیدا کرتے ہیں اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ تو اب یہ آخری جو آیت ہے یہ اصل میں شراب کی حرمت کو بیان کر رہی ہے۔ پچھلی آیات کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، منسوخ اگر آپ حکماً کہنا چاہیں بے شک کہہ دیں، مگر اس کی تلاوت اور اس کو سمجھنے سے ہمیں پورا وہ تدریجی دور سمجھ میں آتا ہے۔ اور آج بھی سچی بات یہ ہے کہ انڈیویجول لیول پر اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا ملے کہ جو پچھلے 25 سال سے شراب پی رہا ہے لیکن وہ نماز پڑھنے میں دلچسپی لیتا ہے، تو آپ اس کو ایسی تدریج سے بتائیں، آہستہ آہستہ، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، انسانوں کی اپنی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو لوگ منسوخ کہتے ہیں، چند اور چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک وہ روزوں کے بارے میں ہے، جی، پہلے یہ تھا کہ فدیہ دے سکتے تھے، جی اسی طرح کی چیزیں۔ گزارش ہے کہ میرا سوال آج کی نشست کے حوالے سے وقت بہت کم رہ گیا کہ آپ جناب